السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کر لیتے ہیں۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھی تھی احادیث، وہ ایک ایک کر کے ریوائز کریں گے۔ حدیث نمبر 2369 پہلی حدیث ہے۔ پیج نمبر ہے 21 پیج 21 پیج۔ اچھا اب یہ بتا دیں جس کے پاس نہیں ہے، بک نہیں ہے اور یہ کون ہے جس کے پاس نہیں ہے؟ جی آپ لوگ پڑھیں پہلی حدیث۔ نہیں، آپ اردو میں پڑھ لیں با محاورہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے حکم دیا میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلیل کہا گیا، نے 7 باتوں کا حکم دیا: مجھے محبت کرنے کا مساکین سے، اور قریب رہنے کا ان کے ساتھ ان کے قریب رہنے کا، اور حکم دیا مجھے اپنے سے کمتر کی طرف اپنے سے کمتر شخص جو نیچے والی لائن ہے نا، جو نیچے والی لائن وہ با محاورہ ہے۔ جی جی وہ پڑھیں۔ کیونکہ وہ میں کلاس لیتی ہوں نا، جب وہ قرآن کی تو وہ لفظی ترجمہ پھر با محاورہ سکھایا جاتا ہے۔ اپنے سے کمتر شخص کو دیکھنے اور اپنے سے برتر شخص کی طرف توجہ نہ کرنے کا حکم دیا۔ مجھے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا اگرچہ وہ رخ پھیرنے لگے۔ مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں۔ مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کروں اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے حکم دیا کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں، کیونکہ یہ کلمات عرش سے نیچے والے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ یہ اگلی حدیث۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو صلہ رحمی اللہ کی کمر پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا رک جا۔ صلہ رحمی نے کہا قطع رحمی سے پناہ طلب کرنے والے کا یہ مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں، کیا تو اس منقبت پر راضی نہیں ہوگی کہ جس نے تجھے ملایا میں بھی اسے ملاؤں گا، اور جس نے تجھے کاٹا میں بھی کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا کیوں نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو یہی مقام تیرا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی بصارت اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے۔ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ جی اگلی حدیث۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ صلہ رحمی رحمان کی کمر کو پکڑنے والی شاخ ہے، اور وہ اللہ اس کو ملانے والے کو ملا لیتا ہے اور اس کو کاٹنے والے کو کاٹ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی۔ 2372۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی انگلی کو مروڑا اور فرمایا صلہ رحمی رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے، اس کی ایک فصیح و بلیغ زبان ہے، جسے چاہتی ہے کلام کرتی ہے۔ جس نے اس صلہ رحمی کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا، اور جس نے اس کو کاٹ دیا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ایک کوئی اور پڑھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، صورت حال یہ ہے کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں جب وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اور میں ان کے بارے میں حکمت و دانائی سے کام لیتا ہوں جبکہ وہ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر بات ایسے ہی ہے جیسا کہ تو کہہ رہا ہے تو تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے. جب تک تیری یہ کیفیت رہے گی اللہ کی طرف سے ہمیشہ تیرے ساتھ ایک مددگار رہے. اچھا میری باری ہے اور میری باری آ گئی کیونکہ تو لائن کے حساب سے اچھا پڑھ. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ سے عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا جس کو نرمی عطا کی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی سے نواز دیا گیا. اور صلہ رحمی حسن اخلاق اور پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے جیسے امور خیر گھروں اور قبیلوں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں میں اضافہ کرتے ہیں. چلو نادیہ پڑھ لیں آخری حدیث ہے. حضرت سوید بن عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کو تر و تازہ رکھو اگرچہ سلام کے ذریعے ہی ہو. ہم آگے پڑھیں گے. سلام کی حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ابھی پڑھنی ہے یہ لوگ اسٹارٹ کریں گے والوں پر رحم کرے گا. ابھی پڑھنی ہے آج لیسن ہے آپ کو پڑھنا ہے یہی والی پڑھنا ہے جو انہوں نے پڑھی ہے. جو پہلے پڑھی یہ والی پڑھ. حضرت سوید بن عامر انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کو تر و تازہ رکھو اگرچہ اسلام کے ذریعے ہی ہو. حضرت عبداللہ بن عمر. ٹھیک ہے بارک اللہ. یہ آ جائیے نا صلی اللہ. ہم شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 2376 ہے. عن عبداللہ بن عمر عبداللہ ابن عمر روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے مرفوعاً مرفوع روایت ہے. الراحمون رحم کرنے والوں پر یرحمہ الرحمن رحم کرے گا ان پر رحمان. تبارک و تعالی ارحموا رحم کرو من فی الارض جو زمین میں ہے. یرحمکم رحم کرے گا تم پر من فی السماء جو آسمان میں ہے. والرحم اور رحم شجنۃ شاخ ہے. من الرحمن رحمان سے. فمن وصلها تو جس نے ملایا اس کو وصلہ اللہ ملائے گا اس کو اللہ. ومن قطعها اور جس نے کاٹا اس کو قطعہ اللہ کاٹے گا اس کو اللہ. یہ مرفوع کا کیا مطلب ہے؟ یہ مرفوع روایت ہے کیا مطلب؟ یہ نا احادیث کے نا ایک ہوتی ہے حسن ایک ہوتی ہے ضعیف اور اس طرح سے. تو کسی سے روایت ہوتی ہے صحابہ کی یعنی کہ کسی صحابی سے تو اس کو کہتے ہیں مرفوع. اس کے ذریعے ہم تک پہنچی. ان کا نام نہیں ہے یہاں پہ مینشن. ہم حدیث کی کتاب اگر آپ دیکھیں نا بخاری تو اس میں جو پہلا حصہ ہے نا حدیث کا تو وہ جو ہوتا ہے نا وہ راویان کے نام ہوتے ہیں. اس کے اندر ڈیٹیل ہوتی ہے اس کے اندر. ان سے انہوں نے سنا ان سے انہوں نے سنا ان سے انہوں نے سنا ایسے. تو وہ مرفوعاً یہاں پر صرف مینشن کر دیا گیا. ٹھیک ہے روایت ہے ان سے. تو اب ہم حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں یہ واو ہے نا یہ ایکسٹرا ہوتا ہے. یہاں پہ عمر ہی کہیں گے اس کو. لکھنے میں ایسے لکھا جاتا ہے اور امورو نہیں پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے عمر پڑھیں گے.
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم کرے گا، لہٰذا تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔ دراصل رحم یعنی صلہ رحمی رحمان کی شاخ ہے، جس نے اس کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا، اور جس نے اس کو کاٹا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے گا۔ تو یہاں سے ہمیں جس بات کا پتہ چلتا ہے وہ کیا، ہمارا کیا جی چاہتا ہے؟ ہمارا تو یہ جی چاہتا ہے کہ رحمان والا ہم پر اپنی رحمتیں برساتا ہی رہے، کبھی رحمت ختم ہی نہ ہو۔ تو رحمت کیسے برسے گی؟ دوسروں کے ساتھ رحم کرنے سے رحمت برسے گی۔ جب ہمارا رویہ دنیا والوں کے ساتھ رحم کا ہوگا، اور یہاں پہ رحم سے کیا مراد ہے؟ صلہ رحمی، صلہ رحمی۔ تو جب آپ اس طرح کے حال رکھیں گے اپنے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو اور اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا فطری طور پر کسی کے اندر ایسی صلاحیت ہے، فطری کی بات نہیں ہے، اکتسابی بات ہے، یعنی جس کا حساب کتاب ہونا ہے، جو آپ نے خود کرنا ہے، کچھ خود کمائی کرنی ہے، اکتسابی کمائی کرنے کے لیے کسبہ کمائی کو کہتے ہیں۔ تو اکتسابی طور پر جو شخص محنت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا۔ یہ خود کرنے والا کام ہے، یہ خود بخود نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا۔ تو بے غرض اور بے لوث محبت، اس کو رحمت کہتے ہیں، کہ جو کسی سے غرض کے لیے نہیں کی جاتی، رحمت اسی کو کہتے ہیں۔ رحمت کی ڈیفینیشن اگر دیکھیں نا تو وہ یہی ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی صلہ کے بغیر اس کے ساتھ آپ نرمی والا معاملہ کریں یا اس کے ساتھ میل جول رکھیں صلے کے بغیر، تو اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اور دلوں کے اندر رحم کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ کس کے دل سے رحمت نکال لی جاتی ہے؟ جو قطع رحمی کرنے والا، اور جو شقی القلب ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر رحمت نہیں ہے، بے درد کہیں آپ اس کو، بے رحم کہیں اس کو، اس شخص کے اندر سے رحمت نکال لی جاتی ہے۔ جی، جن کے دل سخت ہیں۔ اور پھر یہ کہ جیسے آپ نے کہا قطع رحمی، تو قطع رحمی کرنے والا تو جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ اسی لیے نا کہ اس کے دل میں وہ بات ہی نہیں ہے نا کہ وہ یہ کام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم رحم کرنے والوں میں رہیں، نہ کہ قطع تعلقی کرنے والوں میں۔ اگلی حدیث دیکھیں گے، حدیث نمبر 2377، ان علی، روایت ہے علی رضی اللہ عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، لما ضممت، جب میں نے قبضے میں لے لیے، الیہ سلاح رسول اللہ، اپنے ہتھیار، اپنی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار، وجدت، میں نے پایا، فی قائمی، قبضے میں، سیفی رسول اللہ، تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رقعتاً، رقع، فیہا، اس میں، سل من قطعک، صلہ رحمی کرو جو قطع رحمی کرے تجھ سے،
सिला रहमी करो जो अल्लाह रहमी करे तुझसे। वअहसिन इला, वअहसिन इला, और हुस्न सलूक करो तरफ उसके, और हुस्न सलूक करो तरफ इसके, मन असाअ, मन असाअ, जो बुरा करे, जो बुरा करे, इलैका तुझसे, इलैका तुझसे, वक़ुलिल हक़्क़, वक़ुलिल हक़्क़, और कह दो हक़ बात, और कह दो हक़ बात, वलौ अला, वलौ अला, और अगरचे ऊपर, और अगरचे ऊपर, नफ्सिक, नफ्सिक, तेरे नफ्स के हो, तेरे नफ्स के हो, यानी तेरे नफ्स के खिलाफ हो। हदीस देखते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हथियार अपने कब्ज़े में लिए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार में मैंने एक रुक्का पाया, उसमें ये था, जो तेरे साथ क़ता रहमी करे तो उसके साथ सुलह रहमी कर, जो तेरे साथ बुरा मामला करे तो उसके साथ अच्छा सलूक कर, और हक़ बात कह अगरचे वो तेरी ज़ात के ख़िलाफ़ ही हो। कहने को ये हदीस है और हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। इस किस्म की अहादीस मुबारका पर अमल करना दिल गुर्दे का काम है। यानी एक शख्स आपसे टोटल कटना चाह रहा है, वो आपसे जुड़ना ही नहीं चाह रहा, और आप उससे जुड़ना चाह, और उससे जुड़ेंगे कैसे? सोच के देखें ना कि कोई इस हद तक चला गया कि आपके इतना अगेंस्ट है, आपके ख़िलाफ़ है, और आप को क्या हुक्म दिया जा रहा है कि सुलह रहमी करना, क़ता रहमी नहीं करना, और ख़ानदानी गैरत और हमियत और अना के जो जज्बात हैं उसको कुचल कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल होगा। कि हो सकता है? बहुत मुश्किल काम है। और हमारे यहाँ तो ये उसूल बन चुका है ना कि रिश्तेदार अगर हमसे अदब और एहतराम से पेश आ रहे हैं तो हम भी उससे सलूक कर रहे हैं, और अगर वो नहीं कर रहे तो हम भी नहीं कर रहे। बदले की चल रही है ना रविश। तो हकीकत में ये एहसान के बदले एहसान है। सिला रहमी क्या है? सिला रहमी तो ये है कि आपका करीबी रिश्तेदार बद अखलाक है। अगर कोई जाति कर रहा है, आप पहले उसको जुबान से रोकें, हाथ से रोकें, वरना तो इस तरह तो फिर वो है, वो तो सरकशी में बढ़ता ही जाता है। जब हम उसको बताएंगे कि ये सही है और ये गलत है, ये बताना तो पड़ता है ना कि सिर्फ सब्र ही है कि ये तो नहीं, उससे आपने अच्छा सलूक देखें। एक है ना, एक आदमी ने, एक ने आपको थप्पड़ मारा, ठीक है, अब आगे से आप क्या करेंगे? आप उसको अगर मुस्कुरा के ही सिर्फ देख लें तो वो कहेगा मैं उसको मार रही हूँ तो ये मुझे मुस्कुरा के देख रही। तो ये रिएक्शन है ना, आपका रिएक्शन उसको मुतासिर करे, और आप यानी कि वो आपसे फिर जुड़ने वाला बने, ना कि कटने वाला बने। चाहते ये हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप उससे अच्छे सलूक के साथ अगर मिलें, वो बुरा सलूक कर रहा है लेकिन आप हमेशा अच्छा सलूक करें, कभी उसके दिमाग में ये बात आएगी कि नहीं आएगी? आप मुझे बताएं। हाँ ठीक है, नहीं आए, वो हमने पिछली हदीस ही पढ़ी थी ना, अगर तू वाकई ऐसा करता है तो वो उसके मुंह में राख भर रहा है, बस 10 साल हो जाते हैं। हाँ, ऐसे ही हमारा करने वाला काम यही है कि ताल्लुक, अगर कोई बदसलूकी करे आ रहा है, ताल्लुक तोड़ने पर तुला हुआ है, लेकिन आप सब्र तहम्मुल और रफ़ू दरगुजर से काम लेते हैं, और बदसलूकी का जवाब हुस्न सलूक से देते हैं। चले उस वक्त गुस्सा आ गया। अभी कल ही एक ऐसा हुआ जिससे बात हुई, ठीक है, अब उसने इतना मजबूर कर दिया कि आकर मुझे बोलना, अब बोलने के बाद अब मुझे उसमें पछतावा आ रहा है, अब मैं उसे सॉरी कह दूं? कहते बिल्कुल कहना चाहिए। फिर भी वो आगे से वो गालियां गंदी देखिए हमने जी मेरा दिल मलामत कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सबक भी जाहिर सी बात है, मलामत करने वाला दिल अच्छा दिल होता है, ये वाला दिल अच्छा होता है। हाँ, मैं क्या करती होती हूँ, चाहे मेरी मुलाजमत ही क्यों ना हो, अगर थोड़ी सी सख्ती से बात करके उसको सॉरी कह देती हूँ, लेकिन वो बंदा जो है वो अभी भी जो है वो लगातार जो
सबको फोन कर करके वो कोई बात नहीं, आप सबर करें, खामोश हैं। कोई बात नहीं। नहीं फिर आपको मैंने जो बोली वो मेरे दिल पूरी में दुनिया में भी फील हो रही है अगर कि मुश्किल मैं हो उसे जाए तो कैसे उसे मनाऊं, कैसे उसे करूं, किस तरह उसको लेके आऊं कि भाई कोई नहीं, अल्लाह ताला ही है जो लेकर आएंगे। हम तो सिर्फ कोशिश ही करेंगे ना, अल्लाह ताला ही है हिदायत देने वाले। हिदायत देने वाले तो अल्लाह की ज़ात है। हो रहा है ये फैमिली में तो मैटर तो यहाँ पे ये जो बात हम देख रहे हैं कि पहले भी हम ये बात देख चुके हैं कि 3 बातें सिले रहमी के हवाले से, मवासिल, मुकाफ़ी और पता रहमी, ये तीनों बातें देखी थी ना हमने। हाफिज़ इब्न हजर ने जो ताल्लुकात के दर्जात बताए थे, कौन कौन से मवासिल, मुकाफ़ी और पता रहमी। तो बात ये है कि मवासिल बनना है कि आगे बढ़कर जोड़ने वाला बनना है। मुकाफ़ी तो ये है कि बराबर का आपने देना है, और क़तअ रहमी तो बिल्कुल ही ऐसा है कि आगे बढ़कर कोई हुस्न सलूक कर रहा है और आप जवाब नहीं देते। तो रिश्तेदारी असल में जुड़ती इसी से है कि एक काटे और दूसरा रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता रहे, तो ये जुड़ी रहती है। और अगर एक काट रहा है और दूसरा भी काट ही दे तो ख़त्म, रिश्ता ही ख़त्म, फिर रिश्ता तो नहीं रहता। तो लिहाजा किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। बात ये थी कोई आपसे नहीं भी जुड़ा, लेकिन हमने तो अल्लाह के लिए बिल्कुल। और आप देखें ना कि असल में कुर्बानी देने ही की वजह से रिश्तेदारी जुड़ती है, बात ये है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि पिछली हदीस ही हम देख कर आए हैं कि वो एक आदमी ने यही कहा था ना, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिनसे मैं ताल्लुक़ जोड़ता हूँ, वो तोड़ते रहते हैं, और मैं इनसे नेकी करता हूँ लेकिन वो मेरी बर्बादी के पेश रहते हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? यही फरमाया था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तू ऐसा ही कर रहा है जैसे तू कह रहा है, तो उनके मुंह में खाक भर रहा है। गरम रात। जी, गरम राख। अच्छा, तो बात यह है कि अल्लाह ताला इस ज़मीन में रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं, और बदअखलाक़ी से ये नहीं हो सकता। अच्छे अखलाक ही रिश्तों को जोड़े जा सकते हैं, उसी के ज़रिए से। और बुर्दबारी से पेश आना, तो ये असल काम है जो करना है। तो अल्लाह की तरफ से एक मददगार भी तो आ जाएगा मुकाबले के लिए। ये भी तो थे ना हदीस के अल्फाज। तो बस इसी को याद रखें और सच्ची बात कहनी है, जो सच बात है, ठीक है। क़ूलू क़ौलन सदीदा की बात करनी है, और अल्लाह की मदद हर उस इंसान की शामिल हाल होती है जो अल्लाह के हुक्म पर अमल पैरा हो जाए। ज़रूर अल्लाह की मदद होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अल्लाह के हुक्म पे चलें और हमें अल्लाह ताला की मदद ना मिले। तो बात ये है कि जो इल्म के रास्ते पर चलता है, हम ये सीख रहे हैं ना, हर कोई तो नहीं हदीसें पढ़ रहा, ये तो हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो जो इल्म के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि और लोगों को भी इससे जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को खुसूसी तौर पर इससे जोड़ना है। अगली हदीस देखेंगे 2378 अन अबी सलमता, रिवायत है अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु से, क़ौल, उन्होंने कहा, इश्तका, बीमार हो गए, अबू रदादिल लैसी, फ़आदहु, तो आयादत की उनकी, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने, फ़क़ाल, तो उन्होंने कहा, खैरुहुम, सबसे बेहतर उनके,
وَأَوْصَلُهُمْ اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ان پر وَمَا عَلِمْتَ اور کیا تو نے جانا ہے ابا محمد ابو محمد فقال تو کہا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول وہ فرماتے تھے قال اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے انا میں اللہ ہوں وَأَنَا الرَّحْمَنُ اور میں رحمان ہوں خلقت الرحم میں نے پیدا کیا رحم کو وشققت لها اور میں نے اشتقاق کیا اس کا من اسمی اپنے نام سے فمن وصلها تو جس نے ملایا اس کو وصلتہ میں ملاؤں گا اس کو ومن قطعها اور جس نے کاٹا اسے بتتہ میں کاٹ دوں گا اسے سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سیدنا ابو رداد لیثی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے آئے۔ ابو رداد نے کہا یہ عبد الرحمن سب سے بہتر اور سب سے بڑھ کر تعلق قائم کرنے والے ہیں، اے ابو محمد تو نے کیا جانا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اللہ بھی ہوں اور میں رحمان بھی ہوں، میں نے رحم یعنی قرابت داری کو پیدا کیا اور اپنے نام سے اس کا اشتقاق کیا۔ بتاتے ہیں ابھی جس نے اس کو ملایا میں اس کو ملاؤں گا اور جس نے اس کو کاٹا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ اچھا، رشتہ داری کو جوڑنا اور رب کو جوڑنا اور کاٹنے کو یعنی رب کو کاٹنا اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہاں پہ کہ رشتہ داری کو جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں گے، اور رشتہ داری کو کاٹیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے کٹ جائیں گے۔ تو مخلوق کو بنانے سے فارغ ہوئے اللہ تعالیٰ، تو رحم جو ہے وہ مجسم ہوا اور اس نے کہا کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے کاٹے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہی فرمایا اگر تمہیں کوئی کاٹے گا تو میں اس کو کاٹ دوں گا۔ تو قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا اور رحم کا قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ہم حدیث کو دیکھتے ہیں۔ اس کے معنی جو آپ پوچھ رہے ہیں نا اشتقاق، کہ میں نے رحم یعنی قرابت داری کو پیدا کیا اور اپنے نام سے اس کا اشتقاق کیا، یعنی کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جڑ گئی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ وہ جڑ گئی ہے۔
ٹھیک ہے. اور اس کو اور مزید وضاحت جو ہے نا وہ دیکھ کے پھر میں آپ کو بتاؤں گی. اس وقت تو یہی ہے کہ وہ جڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جس نے اس کو ملایا تو میں اس کو ملاؤں گا، اور جس نے اس کو کاٹا تو میں اس کو کاٹ دوں گا. اشتیاق اشتیاق الگ چیز ہے اور اشتقاق الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اشتقاق کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا نام رحمان ہے ہاں اور رحیم ہے، اس سے یہ رحم نکالا گیا ہے. اس سے مشتق پڑا ہوا نا ہم نے اردو میں، وہ اس طرح کی چیزیں جو ایک دوسرے کے اندر سے نکلتی ہیں چیزیں، ہاں جی اس کے ملی رحمان ہوئی کے ہے. نام سے نکلا ہوا ہے. جی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں بنایا نا. اگلی حدیث دیکھیں گے، حدیث نمبر 2379. عن ابی ہریرہ، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیس شیء نہیں کوئی چیز، اطیع اللہ فرما برداری کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، فیہ عاجلہ اس میں زیادہ جلدی کی، ثوابا من صلۃ الرحم ثواب میں صلہ رحمی، ولیس شیء اور نہیں کوئی چیز، عاجلہ زیادہ جلدی دی جاتی، عقابا سزا، من البغی ظلم سے، وقطیعۃ الرحم اور قطع رحمی سے، والیمین الفاجر اور جھوٹی قسم، تدع چھوڑ دیتی ہے، دیار بلاقیہ گھروں کو ویران. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے جن احکام کی پیروی کی جاتی ہے ان میں صلہ رحمی سے جلدی کسی چیز کا ثواب نہیں ملتا، اور ظلم اور قطع رحمی کی بنسبت کوئی جرم ایسا نہیں کہ جس کی سزا جلدی دی جاتی ہو، اور جھوٹی قسم تو علاقوں کو ویران کر دیتی ہے. اور دیکھیں کہ شرعی احکام کا جن کو علم نہیں ہے، اب دیکھیں یہ جو بات ہے کتنی زیادہ توجہ طلب ہے کہ جس کو نیکی کرنے اور برائی ترک کرنے پر روحانی خوشی نصیب نہیں ہوتی، اور جسے نیکی کے ترک کرنے اور برائی کا ارتکاب کرنے سے کوئی ندامت اور پشیمانی نہیں ہوتی، وہ لوگ ایسی حدیثیں کیا سمجھیں گے؟ ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہ جن احکام کی پیروی کی جاتی ہے اس کا یعنی صلہ رحمی سے جلدی کسی کا ثواب نہیں ملتا. یعنی آپ جتنا جلدی صلہ رحمی کریں گے نا اس کا فوراً ثواب ملے گا، اور ظلم اور قطع رحمی کی سزا جلدی دی جاتی ہے. اور کسی کا حق غصب کرنا اس کی سزا بھی بہت جلدی دی جاتی ہے. ظاہر ہے رشتہ داری بھی حق مانگتی ہے نا، اس کا حق غصب کریں گے تو پھر اس کی سزا ملے گی. اور ظلم کے ساتھ پھر عدوان آ جاتا ہے، بہت زیادہ زیادتی، پھر بغی یعنی بغاوت پہ جب اتر آتے ہیں، پھر اینڈ کیا ہو جاتا ہے؟ قطع رحمی. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی ہوتا ہے.
سب سے پہلے تو ہم ظلم کرتے ہیں، پھر عدوان ہو جاتا ہے، پھر بغی ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، بغی، پھر اس کے بعد قطع رحمی۔ تو دنیا میں بھی جلدی سے سزا ملے گی، لیکن آخرت میں بھی بہت سزا ہوگی، دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی دے دے اور آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، یعنی کہ وہ گناہ کیا ہے؟ قطع رحمی یا قطع رحمی۔ تو اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں ملے گی، اور پھر اس میں یہ گناہ ہے جیسے ظلم، زیادتی، قطع رحمی۔ اور یہاں پر جو حدیث کے اختتام پر بات ہے کہ جھوٹی گواہی کی بات ہے، جھوٹی قسم کی بات ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس کس نے میرے منبر پر جھوٹی قسم کھائی، اور ایک یعنی کہ تازہ مسواک پڑی، یعنی اتنی سی بھی اگر کھائی ہے تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، یعنی اتنی سی اس کے لیے آپ نے قسم کھا لی کہ یہ میری ہے، جھوٹی بات، ایک تازہ مسواک کے لیے یہ آپ نے کھا لی قسم۔ یعنی یہ ایک ایگزامپل دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے 3256 نمبر پہ۔ تو آپ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ علاقوں کو ویران کر دیتی ہے، جہاں پہ عدل نہیں ہوگا، جہاں پہ انصاف نہیں ہوگا، تو وہ علاقے ویران ہو جاتے ہیں۔ عدل خراب ہوگا تو علاقے ویران کر دے گی۔ کیا قرب قیامت کا دور نہیں ہے؟ کیا یہی باتیں نہیں ہو رہی؟ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ اور ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ایسے کاموں سے اور ایسی باتوں سے ہم کو بچا کے رکھے۔ اگلی حدیث دیکھیں گے، حدیث نمبر 2380۔ عن جریر بن عبداللہ، روایت ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال فرمایا، ما من ذی رحم، جو رشتہ دار، یأتی آئے، رحمہ اپنے رشتہ داروں کے پاس، فیسألہ پھر سوال کرے، فضلاً اس سے زائد چیز کا، اعطاہ اللہ عطا کیا ہو اس کو اللہ نے، ایاہ اس کو، فیبخل پھر وہ بخل کرتا ہے، علیہ اس پر، الا اخرج مگر نکالا جائے گا، لہو اس کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، من جہنم جہنم سے، حیۃ سانپ، یقال کہا جائے گا، لہا شجاع اس کو شجاع،
यतलम्मज़ु वो ज़ुबान निकाले हुए होगा, फ़युतव्विक़ु फिर तौक डाल दिया जाएगा, बिह उसका। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई रिश्तेदार अपने किसी क़ुराबादार के पास जाकर ऐसी ज़ायद चीज़ का सवाल करता है जो अल्लाह ताला ने उससे अता की होती है, लेकिन वो कंजूसी करता है और नहीं देता, तो ऐसे आदमी के लिए रोज़े क़यामत जहन्नम से सांप निकाला जाएगा जो अपनी ज़ुबान निकाले हुए होगा और उसे शुजा कहते होंगे। इसे ऐसे आदमी का तौक़ करार दिया जाएगा। तो बात यह है कि बुख़ल और कंजूसी जैसा कबीह वस्फ़ बुख़ल और बहुत ज़्यादा मोहलिक साबित होगा उस शख्स के लिए जो ये काम करेगा। लेकिन अगर ये खसलत बद किसी क़ुराबतदार के हुकूक़ की अदायगी के सामने होगी तो फिर क्या होगा, इसकी मनहूसियत और मुफसिद होने में और इजाफ़ा हो जाएगा, और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। और हर शख्स ने अपनी मोहब्बतों और वफ़ाओं के लिए आजकल आप देखें कि चंद दोस्तों का इंतखाब कर रखा है, रिश्तेदारों को छोड़कर। वही लोग इसके दस्तरखान की ज़ीनत बनते हैं और रिश्तेदारों को तो वो पूछता ही नहीं है, ना खुशी में ना गमी में। तो इस्लाम और रिश्तेदारी की बिना पर दोस्ती कायम करना मादूम हो चुका है। आज कौन सी दोस्ती है जो इस्लाम के नाम पर होती है? हमारे यहाँ बस माल और दौलत में सबसे ज़्यादा हक़ अल्लाह ताला ने बता दिया है, किसका है? रिश्तेदार का। और रिश्तेदार के हवाले से हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो बात समझने वाली है कि ये सुलह रहमी अपने ननियाली रिश्तेदारों से, अपने ददियाली रिश्तेदारों से, अपने ससुराली रिश्तेदारों से, इन सब को जोड़ के रखना, ये हमारा काम है। और पहला हक़ रिश्तेदारों का है। और वालिदैन का रिश्ता ऐसा है कि जिसमें औलाद को आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर ये काम करना है। और ज़कात का जो हक़ है वो पहले रिश्तेदारों के लिए है, लेकिन वालिदैन को ज़कात नहीं लगती। वालिदैन तो ऐसे ही है ना जैसे आप खुद हैं। आप अपने औलाद को ज़कात देते हैं क्या? तो अपने वालिदैन को थोड़ी ज़कात देना है। तो वालिदैन को तो ऐसे ही रखना है ना, अपने जैसे आप खुद अपने आप के लिए जैसे आप कर रहे हैं। हम देखते हैं कि दौरे नबवी में जैसे कि एक रिवायत है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से कि हज़रत ज़ैनब आई थी और उन्होंने आके अपने माल के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा था कि हम अपने शौहरों पर ख़र्च करेंगे तो हमें अजर मिलेगा? कि ये मेरा माल है और अगर मैं अपने शौहर पे ख़र्च करती हूँ तो मुझे अजर मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दोहरा अजर मिलेगा। और सदका करने का एक अजर होगा और दूसरा अजर क़ुराबतदारी का, यानी कि रिश्तेदारी का। अजरुस सदका व अजरुल क़ुराबा। जैसे कि हम देखते हैं सूरह रूम में भी है कि रिश्तेदार को उसका हक़ दे दो और मिस्कीन और मुसाफिर को भी, तो ये बेहतर है उन लोगों के लिए। फिर हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे तरगीब दिलाई थी अपने रिश्तेदारों पर ख़र्च करने की। अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु का एक बाग था ना, और जब उन्होंने वो आयत सुनी थी सदका करने की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही कहा था कि मेरा एक बाग है,
اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دے دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے چچا زاد کو دے دو، اپنے چچا زاد کو دے دو. تو یہ رشتہ داروں کو دینا ہے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دینا ہے. اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ قرابت کے جب آپ دیتے ہیں، اور وہ دینا کیسا دینا تھا، پورا باغ جیسے انہوں نے دے دیا، اور اس میں کتنے 100 کھجوروں کے درخت تھے اور میٹھا پانی تھا وہاں پر موجود، اور اتنا خوبصورت وہ باغ تھا. اب یہ کہ ان کی ملکیت نہیں ہے، لیکن وہ رشتہ داروں کو دینے کے بعد ان کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. ہر روز دیکھتے ہوں گے کہ یہی میرا باغ اور میرے چچا زاد اس کو استعمال کر رہے ہیں. بہت بہت بڑا دل چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے. اچھا یہ نا ہمسائے کا بھی حق بہت ہے اسلام میں. اگر فرض کریں ہمارے پاس ایک پلیٹ بریانی ہے، ایک ساتھ میرا ہمسایہ ہے، 2 گھر چھوڑ کے میرا کوئی رشتے دار ہے، تو پہلے ہمسائے کو دیا جائے گا کہ پہلے رشتہ دار کو دیا جائے گا؟ رشتہ دار کو، رشتہ دار کا پہلا حق ہے. اور ہمسائیگی میں بھی اگر رشتہ دار آپ کا ہمسایہ ہے تو پھر اس کو زیادہ کرنا ہے، اس کو زیادہ کرنا ہے. ہاں جی، ڈبل درجہ ہو جائے گا. اچھا پھر یہ کہ بخل کی بات ہے یہاں پہ. ہم جو مثال دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سانپ کی مثال دی ہے کہ آخرت میں وہ کیسے سانپ بن کر آئے گا جو ہمارا مال ہوگا. تو بات یہ ہے کہ وہ کبھی دائیں سے آئے گا، کبھی بائیں سے آئے گا، اور کہے گا انا مال انا کنزن، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اور گنجے ناک کی شکل میں آئے گا اور لپٹ جائے گا. تو اور بھی حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے. کچھ لوگ شجاع، شجاع اس کا نام ہے، یعنی کہ اس کو ایک نام دیا ہے اس سانپ کو کہ وہ شجاع نام کا ہے، اس کا نام ہے. اچھا پھر یہ بات ہے کہ جو لوگ سونے چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو وہ دردناک، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس سے ان کی پیشانی اور پہلوؤں کو داغا جائے گا. استغفر اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 180 میں کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے بخل کرنے کا انجام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر ان سے فضل نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو. اس وقت میرے سامنے وہ آیت پوری نہیں ہے. آیت نمبر 180 آپ دیکھیے گا سورہ آل عمران کی. اچھا رشتہ داروں میں نا کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے مل جائے گا، تو پھر ان کی ایک روٹین سی بن جاتی ہے. ہاں جی. وہ بعض اوقات ہم پھر بڑی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ جیسے کہ وہ بار بار وہ تو پھر ایک طرح سے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ اگر تو آپ کے پاس ہے تو آپ دے دیں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اچھے انداز سے اس کو، اچھے انداز سے، یہ آیا ہے قرآن مجید میں، اچھے انداز سے اس کو کسی طریقے سے منع کرنا ہے، ایسے جھڑکی نہیں دینا. اس لیے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہمارے پاس جو مال ہے نا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی بیسک نیسیسٹیز سے بڑھ کر اپنے اخراجات بڑھا لیے ہیں. پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا. پہلے آپ دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں کسی کا گھر ایسا نہیں تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کتنے مالدار تھے اور اپنا مال کس طریقے سے اسلام میں لگاتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ سادگی ہم نے چھوڑ دی ہے. ہم نے اپنے اوپر، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کمایا ہے نا، تو اب یہ ہے کہ چھوٹا گھر ہے، اب زیادہ مال آ گیا، اب بڑا گھر لے لیں، پوش ایریے میں لے لیں. اور چھوٹی گاڑی ہے تو اب مال آ گیا نا زیادہ، تو اب بڑی گاڑی لے لیں. ایک گاڑی ہے 2 لے لیں، 2 ہے 3 لے لیں. یعنی اپنے اوپر ہی خرچ کرنا ہے، اپنے آپ کو ہی فوکس کرنا ہے. یہ ہمارا طریقہ ہو گیا ہے. پہلے نہیں تھا ایسے.
صحابہ کے دور میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. ایک ہی اونٹ تھا نا ان کے پاس, یہ اس سے زیادہ رکھتے تھے اپنی سواری, اپنی ایک ہی سواری رکھتے تھے, ایک ہی حجرہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن مال کو یعنی جہاں دینا ہوتا تھا اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, ان کو دیکھتے تھے, فوکس وہ ہوتا تھا. ہمارا فوکس ہماری ذات ہے, ہم صرف اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں, سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں ہم لوگ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہے اصل میں کرنے والا کام. ابھی میرے پاس اتنے نہیں ہیں کہ میں کیسے دے دوں, یہ ہم نے سوچا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کو کہ کچھ اس طرح سے کام لگا دیے جائیں کہ جیسے ان کی کوئی اچھی جاب لگوا دی جائے, وہ پھر آپ سے مانگیں گے ہی نہیں نا. یعنی آپ ان کو طریقے ہوتے ہیں نا ایک طرح سے دینے کے یا کرنے کے, یا کوئی اس طرح سے بزنس اس کا چھوٹا سا اسٹارٹ کرا دیا جائے, بجائے اس کے کہ ہر مہینے آپ تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ دے رہے ہیں, آپ ایک زیادہ اماؤنٹ سے اس کا ایک چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کروا دیں تاکہ وہ خود ہی اپنا کام شروع کر لے, تو زیادہ اچھا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ نے اپنے اوپر اس کو یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ بس ہاتھ یوں ہی کر کے رکھے. کیوں نہیں ہم چاہتے کہ ہر کوئی ایسے ہو جائے, اوپر والا ہاتھ کیوں نہیں بنانا چاہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تو ایک شخص آیا تھا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا منگوایا تھا, ایک کلاڑا منگوایا تھا, اور کہا تھا کہ اب جاؤ جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور اپنی روزی کماؤ. تو کرنے والا کام یہ ہے, معاشرے سے مانگنے والی جو عادت ہے اس کو ختم کرنا اور دینے والی عادت کو بڑھانا ہے. کوئی مانگے بھی نہ پھر بھی دینا, ہمیں پتہ ہونا کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کو ضرورت ہے اور وہ نہیں کر پا رہا ہے یا نہیں کر سک رہا, تو اس کو کر کے دینا ہمارا فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے, یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھیں گے, یہ ہوگا. تو لہٰذا اس کو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, آیا ہم اتنا کر سکتے ہیں یا ہم کسی اور سے کروا سکتے ہیں. یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی توجہ دلا سکتے ہیں, آپ سے کوئی اچھا آپ کے رشتہ داروں میں ویل اسٹیبلش ہوا ہے, آپ اس کی توجہ دلا سکتے ہیں کہ فلاں جو ہے ہمارا رشتہ دار, اس کی حالت ہو رہی ہے, تو آپ تھوڑی سی اس حوالے سے کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہمیں سب کی خبر گیری کا ہوگا. تو یہی تو صلہ رحمی ہے, یہی سب سے بڑے دوستی کو کریں گے. یہی تو صلہ رحمی ہے. اور آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور ہم پتہ کرنا بھی نہیں چاہتے. یہ بھی بڑی بات ہے, ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم پتہ کریں. تو بات بھی آپس میں بہت کم ملتے ہیں. ہاں بالکل. اگر کوئی رشتہ دار آپ سے پیسے لے ادھار کہہ کے وعدہ کرے کہ میں ادھار لے رہا ہوں, آپ اس کا کام سٹارٹ کروا دیں. اب جب اس کا کام اسٹیبلش ہو گیا ہے, اس کے بعد وہ ادھار واپس کرنے سے مکر جائے, چاہے لکھت پڑھت کی ہو, پھر بھی تو پھر کیا کریں؟ صلہ رحمی ہی کرتی ہے, خطرہ رہتا. اچھا بات یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ میں سے ادھار دیا, زکوٰۃ میں سے دیا ان کو ادھار, انہوں نے وعدہ کیا کہ ادھار لے رہے ہیں آپ سے, ہم آپ کو واپس کریں گے, تاکہ یہ سرکل چلتا رہے کہ بندہ کسی اور کو بھی وہی پیسے دے دیتا ہے, کسی اور کا بھی کام شروع کر ہو جاتا ہے, اس لیے سے دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا کہ کسی کوئی ادھار وہ واپس کر سکتے ہیں, ادھار کر سکتے ہیں واپس, انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں کیا. ایسے بہت سارے معاملات ہیں. آج جو حالات ہیں, کسی نے مجھ سے ایسے ہی سوال ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے ادھار پیسے لیے, اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیا, اور بزنس کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور جب ان سے ادھار واپس مانگے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے تم سے کبھی پیسے لیے ہی نہیں تھے. ایسا بھی ہوتا ہے, اور وہ سگے رشتے ہیں. اب آپ دیکھیں, یہی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشتہ داری کو اب جوڑیں گے. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ صلہ رحمی کرنا کس کا دل چاہے گا صلہ رحمی کرنے کا, اب مجھے بتائیں. اور وہ ضرورت مند بھی ہیں, ان کو ضرورت بھی ہے, اور وہ اپنا ادھار واپس مانگ رہے ہیں, اور وہ سامنے سے انکار ہی کر جائے, مکر ہی جائے کہ میں نے دیے بھی تھے, لیے بھی تھے آپ سے کبھی, یہی نہیں مانتے کہ میں نے نہیں لیے آپ سے, اور یہ بھی کہتے ہیں اگر لیے بھی ہوں گے تو میں نے تو دے دیے آپ کو واپس.
تو یہی معاملات تو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہو، قطع رحمی ہے نا، یہ تو ان کی طرف سے تو قطع رحمی ہو گئی نا، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. پھر یہی ہے، خاموشی ہے اور کیا ہے، اور صلہ رحمی اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا ہے. کسی دوسری جگہ سے وہ دے دیتا ہے اللہ. یہ نہیں ہے، یہ میں نے دیکھا ہے ویسے اتنا مشقت والا معاملہ نہیں ہے. ہم سب اپنے گھروں میں ہیں، کبھی کبھار ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں سامنے. یعنی اتنا یہ نہیں ہے کہ پہلے جوائنٹ فیملی بہت ہوتی تھی، اب سب اپنے اپنے گھروں میں. اگر کبھی کوئی ضرورت مند ہوتا ہے اس کی ضرورت پوری کر دی جائے تو اتنا نہیں ہے یہ کہ ہم نہیں، آپ کے پاس نہیں ہوگا لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ ہے معاملہ. بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ فیملی میرجز ہوئی ہوئی ہیں، آپس میں رشتے ہوئے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا تو پھر یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. اور ایسے ہی تو نہیں سوالات آ رہے، کچھ ہو رہا ہے جبھی تو آ رہے ہیں. ہاں، یہ بات ہے. اگلی جو ہماری پاس حدیثیں ہیں وہ ریپیٹڈ ہیں. حدیث نمبر 2381 اور حدیث نمبر 2382. ٹھیک ہے، ہم حدیث پڑھیں گے 2383. عن عبد الله بن مسعود، روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو ان، اگر یقیناً، رجلین، دو آدمی، دخل، داخل ہوں، فی الاسلام، اسلام میں، فاحتجر، پھر دونوں قطع تعلقی کر لیں، لکانا، البتہ ہوگا، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، خارجن، نکلنے والا، من الاسلامی، اسلام سے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، یعنی الظالم، یعنی ظلم کرنے والا. قطع تعلقی کی سنگینی اس کی ہیڈنگ ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو آدمی اسلام میں داخل ہوں اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لیں تو ان میں سے ایک یعنی ظلم کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہاں تک کہ قطع تعلقی سے باز آ جائے. اور آپ دیکھیں کسی شرعی عذر کے بغیر بول چال بند کرنا اور ترک تعلق رکھنا گناہ اور زیادتی ہے. قطع رحمی جو ہے وہ اخوت کے خلاف ہے. آج کل ہم لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور اپنی برادریوں میں، خاندانوں میں اور اس طرح سے دوستوں اور یعنی آباء و اجداد کی جو دوستیوں اور دشمنیوں کو مد نظر رکھتے ہیں. اور اس بنا پر ہم برسہ برس اور سال ہر سال اپنے بھائیوں سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں. ہمارے ابا نہیں ملتے تھے اس لیے ہم بھی نہیں ملتے. ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ میرے شوہر مجھے یہ کہہ کے گئے تھے کہ تم نے اپنے میکے میں اپنے بھائی سے یعنی اپنے ماموں سے نہیں ملنا. تو کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اب ان کے شوہر کا تو انتقال ہو گیا تو اب یہ کہ کیا کریں.
وہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے بھی یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے منع کر دیا تھا اس لیے آپ نے نہیں ملنا آپ کے ماموں سے. آپ دیکھیں ماموں کیسا رشتہ ہوتا ہے کہ بالکل ماں کے بھائی، یعنی بالکل سگا رشتہ ہے ماموں. اب شوہر کی وصیت کر گئے تو کیا ان کی وصیت پہ عمل ہوگا؟ شوہر کو تو کہتے ہیں نا یہ تو ہے مجازی خدا. مزاجی خدا ہے، اس ہاں. کا تو کہنا ماننا وہ صحیح لیکن اللہ ہے. تعالیٰ نے کیا کہا؟ وصیت پر عمل کرنا تو ہے لیکن صحیح وصیت کا. شریعت کے مطابق. ہاں جی. لیکن یہاں تو قطع رحمی کی وصیت ہے، یہاں تو قطع رحمی کی وصیت ہو سب سے گئی. پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ ماں باپ سے بھی نہیں ملنا. ہاں. بتائیں ذرا پھر وہاں پہ یہ شریعت نہیں ملنا تو ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ اب حیات ہی نہیں ہے. بات تو ہوتی نا نہیں، اگر تو اس میں بھی کنڈیشن ہے نا کہ آپ بیوی جائے گی نہیں. اگر شوہر نے منع کر دیا نا، شوہر کا اتنا حق ہے، شوہر کا حق ہے، ٹھیک ہے، شوہر کا اللہ تعالیٰ نے حق بنایا ہے، رجال قوام بنایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ والدین اگر گھر آ جاتے ہیں تو پھر ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر والدین لڑکی کے گھر آتے ہیں تو پھر شوہر کا حق نہیں ہے کہ وہ روکے. اس نے صرف یہ کہنا ہے کہ آپ نہیں جائیں گی یہاں سے. ہاں نہیں کچھ ہو سکتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، میں تو نہیں کچھ کہہ سکتی. اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے مرد کے لیے. اب اس میں کیا کنڈیشن ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ کی کیا حکمت ہے. تو جب گھر آ جائیں تو پھر مل سکتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دنوں سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق منقطع رکھے. 3 دنوں سے زیادہ. بس جو شخص 3 ایام سے زیادہ تعلق منقطع رکھے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہ کیسی بات ہے؟ پتہ ہے تعلق بھی تو کرنی ہی ہے. ابھی ہم اتنی بڑی بڑی باتیں دیکھتے بیٹھے تو قطع رحمی کریں گے، قطع تعلق ہی کریں گے اور 3 دن تک بات نہیں کریں گے، کلام نہیں کریں گے اور اسی حالت میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بتائیے کہ وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا. ہاں جی. اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. ہاں جی. اس وقت تک جب تک کہ وہ قطع رحمی کرتا رہے گا. اور اگر اس نے صلہ رحمی کر لی تو پھر تو آ جائے گا، دوبارہ انٹر ہو جائے گا اسلام میں. اچھا میں نے تو ایک لسٹ بنا لی ہے رشتہ داروں کی، اور میں ڈسکس کر رہی تھی کہ اب نا ہم نے سب کے گھر جانا ہے جن سے ملے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک طرح سے ملنا جلنا بند ہوا ہوتا ہے، ہم مصروف ہیں، لیکن یہ کام اب نہیں کرنا ہے. بالکل انشاءاللہ سب کو بنانی چاہیے. آپ سب بنائیں کہ جیسے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دور کے رشتہ داروں سے بھی اگر آپ ملیں گے تو چاہے ہم نے یہ حدیث دیکھی تھی نا کہ چاہے دور کے ہوں چاہے قریب کے ہوں تو صلہ رحمی کا حکم ہے، صلہ رحمی کا حکم ہے. تو بات یہ ہے کہ دین فطرت ہے. ہمارے فطری امور و معاملات کی مناسب حد تک رعایت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جھگڑا ہو جائے. اگر یہ دل ہے نا کہ غصہ تو آئے گا نا، 1 دن 2 دن 3 دن 3 دن تک اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہے، ٹھیک ہے نا. 3 دن کر لو جتنا کرنا، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد مل لو. ہاں بس وہ وقتی طور پر انسان کے اندر یہ ہوتا ہے، جذبات ہے نا انسان کے. اللہ تعالیٰ نے فطرت کو دیکھتے ہوئے یہ بات رکھی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے تو یہ بات یہ ہے کہ رشتہ داریوں میں مستقل رکھنا جو ہے نا وہ نہیں رکھنا، اور اس سے پھر دوستانہ تعلقات میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ کام جو ہے وہ بالکل نہیں کرنا. تو صلہ رحمی کرنا واجب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. ائمہ فقہا نے کیا کہا ہے؟ صلہ رحمی کرنا پھر کیا ہوا؟ واجب ہو گیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و قطع للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، بغض اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے.
دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، روکنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تبھی آپ اپنا ایمان مکمل کریں گے، آپ کا ایمان اس وقت مکمل ہوگا۔ تو بس بات یہ ہے کہ رشتہ داری جو ہے وہ لوگوں کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، یہ کام کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ جوڑا جائے نہ کہ کاٹا جائے، تو یہ کام نہیں کرنا۔ اور پھر جیسے کہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ قریب ہے کہ تمہیں حکومت مل جائے تو زمین میں فساد پیدا کرو اور اپنے رشتوں کو توڑ دو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو فساد کیا ہے؟ رشتوں کو توڑ دو گے۔ تو رشتہ دار خواہ غریب ہو یا امیر، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اور ایک روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ یہ کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا، جس نے مجھے کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹ ڈالے گا۔ اور رشتہ داری توڑنے والا تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 2384 عن ابی خراش سلمی ہے یہ، ٹھیک ہے، زیر ہے یہ سلمی۔ روایت ہے ابو خراش سلیمی سے انہو یقیناً وہ سمع رسول اللہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولو وہ کہتے ہیں من حجر جس نے قطع تعلقی کی اخاہو اپنے بھائی سے سنتن ایک سال تک فہوا پھر وہ کسف کی ایسا ہے جیسے بہاتا ہے دمی اس کا خون۔ بہت زیادہ توجہ طلب حدیث ہے۔ سیدنا ابو خراش سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے ایک سال تک اپنے بھائی سے تعلق منقطع رکھا اور اس کو چھوڑے رکھا تو یہ سزا کسی مسلمان کا خون بہانے کے مترادف ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان کا قتل انتہائی گھناؤنا جرم ہے اور کبیرہ گناہ ہے، بلکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو مسلک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے قاتل کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کو اس کے قتل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ بہت بڑی وعید ہے کہ یا یوں کہیں کہ اگر آپ نے تعلق ہی نہیں رکھا تو ایک طرح سے مانوی اعتبار سے آپ نے اس کو قتل کر دیا، یعنی آپ بات ہی نہیں کر رہے، آپ ملتے نہیں ہیں، تو ایک سال ہو گیا۔ تو جو بچے اپنے والدین کو نہیں ملتے، ان سے پوچھتے نہیں ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے، اس کے بارے میں کیا خیال، جس سے دوسرے مسلمان کو سخت اذیت سے گزرنا پڑتا ہے
کہ ایک شخص آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے اس کو قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ اپنے خاندانوں اور برادریوں کے بھوت اتار کے پھینک دیں کہ جو ہم نے اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، کہ سال ہر سال سے ان دشمنیوں کو پال رہے ہیں اور اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے، تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہاں تو ہم 3 دن کی بات دیکھ رہے تھے اور یہ 1 سال کی بات ہے، گویا کہ اس نے اس کو قتل ہی کر دیا اگر سال بھر اس سے تعلق نہیں رکھا تھا۔ تو کرنے والا کام تو یہی ہے کہ ہم سب خود بھی، اور اگر کوئی رشتہ داروں میں اگر ایسا ہے، کوئی ایسا سلسلہ کہ کٹ آف کیا ہوا ہے کسی نے کسی کا، تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو یہ حدیثیں سینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے، پھر بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، وہ جو بات ہے کہ مسلمان ایک ہی سراغ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، اگر کوئی ایسا ہے ریلیٹیو جس سے پتا ہے کہ ایسا ہے تو اچھا، ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی کہ رشتہ داری قائم کرو گرچہ سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، تو سلام تو کیا جا سکتا ہے جہاں بھائی، جہاں ملے سلام کرو، اور کبھی میسج پہ سلام کرتے، ضروری نہیں ہے ملاقات ہی ہو، ضروری تو نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک رشتہ داری کو جوڑا ہوا ہے، آپ رابطے میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے تو نہیں مل رہے، آپ وہ تعلق نہیں رکھ رہے، لیکن تعلق تو بہرحال رکھنا ہی ہے نا، یہ تو کرنا ہی ہے۔ جی، ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں بہتر انداز سے سیکھنے والوں میں شامل کر دے، اور جو کچھ ہم نے یہاں پہ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اس پر ثابت قدمی ہمیں دے، اور رشتہ داریوں کو جوڑنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے، یعنی آپ لوگ جو آئے ہیں آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے، آپ کے رشتہ داروں کو آپ سے جوڑ کے رکھے اور آپ رشتہ داروں سے جڑ کے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اولاد اور والدین کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے اور ان میں دراڑیں نہ ہوں، بہن بھائی کا رشتہ مضبوط ہو جائے، بھائی بھائی کا رشتہ مضبوط ہو جائے، اور جو قریبی قرابت دار ہیں ان سب کا رشتہ مضبوط کر دیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صلہ رحمی کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں قطع رحمی کرنے والوں میں شامل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سے صلہ رحمی ہی کرواتے رہنا، اللہ تعالیٰ اس گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا، اور جو کچھ انتظامات ہوئے ہیں، جس نے بھی انتظامات کیے ہیں ان سب کے انتظامات جو کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرما لے، یا الہی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا الہی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جوان بچے اور بچیوں کو بے راہ روی سے بچا لے، نشے جیسی لعنت سے ہم سب کو بچا لے، ہمارے نوجوان بچوں کو نشے جیسی لعنت سے بچا لے، یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت ہماری جوان بچیوں کی حیا کو پاک دامن، بچیوں کو پاک دامن رکھنا، حیا کو قائم رکھنا، الہی یا پاک پروردگار ہمارے جوان بچوں کو پاک دامن رکھنا، ان کی حیا کو قائم رکھنا، یا الہی ان کے نیک صالح جوڑے بنا، جلد از جلد ان کی شادیاں کرا دے، یا الہی یا پاک پروردگار زنا کو مشکل کر دے، نکاح کو آسان کر دے، یا الہی ہم سب کو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين الہی آمین۔
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.